اور پروسیکیوٹر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، پروسیکیوٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو گیا ملک کا۔ نقصان تو یہ ہوا ہے کہ اس مہینے اس حکومت نے جو 2 LNG کے شپ لیے ہیں اس پر 25 ارب روپیہ اضافی ادا کیا ہے۔ جو ہماری LNG آ رہی ہے اس کے مقابلے میں اس مہینے صرف 2 شپ، ہمارے 7 شپ آتے ہیں، صرف 2 شپ کا نقصان 25 ارب روپیہ ہے۔ تو میں چیئرمین نیب کو کہوں گا کہ یا پروسیکیوٹر کو کوئی پڑھا لے اچھی طرح سے، یا آپ پڑھ لیں اچھی طرح سے یہ نقصان کیا ہوتا ہے۔ نقصان تو یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، بنائیں نا کیس۔ چیئرمین نیب اگر غیر جانبدار ہیں، اس حکومت سے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، تو کیس بنائیں، اور کیس تو الحمدللہ بنے گا چیئرمین نیب کے اوپر۔ چیئرمین نیب صاحب نے فرمایا کہ جب تک میں نہیں آیا تھا 99 سے 2017 تک نیب نے 281 ارب روپیہ کما کر حکومت پاکستان کو دیا تھا۔ یہ چیئرمین نیب کا بیان ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے۔ اور جب سے میں آیا ہوں تو میں نے 539 ارب روپیہ کما کر حکومت کو دیا ہے 4 سال میں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے PSO اور OGDC، وہ بھی ان 4 سالوں میں یہ رقم نیب نے کمائی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جب سے نیب بنا ہے تو 820 ارب روپیہ نیب کما کر حکومت پاکستان کو دے چکا ہے۔ اب جو پاکستان کی منسٹری آف فائنانس ہے، اس کے ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ ساری رقم منسٹری آف فائنانس میں جاتی ہے۔ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے جو ہر بجٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس کی رقم لکھی ہوتی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ منسٹری آف فائنانس پیش ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب سے نیب بنا ہے 6.5 ارب روپیہ صرف نیب نے ہمیں دیا ہے، یعنی حکومت کو نیب سے صرف 6.5 ارب روپیہ موصول ہوا ہے۔ اور موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں جو تاحیات رہنے کی کوشش میں ہیں، ان کے دور میں 4 سال میں 1.4 ارب آیا ہے۔ اور نیب وہ ادارہ ہے جو 6 ارب حکومت سے لیتا ہے اور خرچ کرتا ہے، یعنی اس چیئرمین نیب نے 24 ارب خرچ کیا اور 1.4 ارب حکومت کو دیا ہے۔ یہ آج نیب کے حالات ہیں۔ تو یہ جو 539 ارب ہے، یہی ہے جو عدالتوں میں بنے ہوئے ہیں کہ جو مرضی لکھ دو، پروسیکیوٹر جو مرضی پڑھنا شروع کر دے، پوری عدالت ہنس رہی ہے کہ پروسیکیوٹر باتیں کیا کر رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ 400 سے 600 ہو تو یہ 200% اضافہ ہے یا 50% اضافہ ہے۔ نیب کا پروسیکیوٹر کہتا ہے یہ 200% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اعصاب بھی تھوڑا کمزور ہے، صرف پروسیکیوٹر صاحب کا نہیں ہے، بدقسمتی سے چیئرمین صاحب کا بھی اعصاب کمزور ہے کہ 539 ارب کے دعوے کے مقابلے میں 1.4 ارب آیا ہے۔ تو یہ جو باقی 537.6 ارب ہے، یہ کدھر گیا ہے؟ میرا اب سوال چیئرمین نیب سے ہوگا کہ ایک دن کیس بنے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے 539 ارب کمائے ہیں، جمع آپ نے 104 ارب دیا ہے، تو یہ 537.6 ارب روپیہ جو ہے یہ آپ گھر لے گئے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے یہ پیسہ؟ اور یہ بات منسٹری آف فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی نہیں کہی، اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا ہے پیسہ کہاں گیا ہے، ہمارے پاس 1.4 ارب آیا ہے۔ یہ آج اس ملک کے نیب کی حالت ہے، جس کے لیے ہم نے 2 آرڈیننس کیے ہیں کہ ان کو توسیع بھی ملے اور نیب پہ حکومت کا قبضہ بھی ہو۔
یہ حالات ہیں آج ملک کے. اور یہ جو 25 ارب روپے کا نقصان ہے ان 2 شپوں پر جو اس مہینے LNG کے آئے ہیں، یہ براہ راست نیب کی وجہ سے. کوئی افسر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں ان عدالتوں میں ہوتی ہیں وہ تمام افسر دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تماشا لگا ہوا ہے، ہمارے جو سابقہ افسران تھے تو ہم وہ فیصلہ نہیں کریں گے. لیں، حکومت کو ضرورت ہے تو یہ پڑے ہوئے ہیں. $100 ملین کا کارگو ہے، جو آپ 30 ملین کا لے رہے ہیں وہ 100 ملین میں آ رہا ہے ڈالر میں. $70 ارب فی شپ نقصان ہو رہا ہے ملک کا. تو پھر کہتے ہیں مہنگائی بین الاقوامی وجوہات سے ہوتی ہے. مہنگائی تو ان چوروں جو نیب میں بیٹھے ہوئے چوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے. ان چوروں کی وجہ سے ہوتی ہے جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 40% چینی کے مالک ہیں، اور چینی آج 150 روپے میں پہنچ گئی ہے. کہتے ہیں جی بین الاقوامی منڈی میں چینی مہنگی ہو گئی ہے. آپ بین الاقوامی منڈی سے چینی لاتے ہیں؟ چینی تو کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے چور بناتے ہیں. اس کا جواب ہے عمران خان کے پاس، اس کا جواب ہے چیئرمین نیب کے پاس. کمیشن میں کمیشن بنے ہیں چینی پر، رپورٹیں ذرا جمع کروائیں نا. کمیشن بنا تھا تو چینی 75 روپے کی تھی، آج چینی 150 کی ہو گئی ہے. میری صدا ہوئی ہے کمیشن بنانے چھوڑ دیں، اس ملک پر مہربانی کریں، اس ملک کو چلنے دیں. جی بھائی صاحب کیا کہیں گے، گورنمنٹ نے ابھی ماضی میں قریب میں جو بینک ہے اس کے متعلق پابندی لگائی، کل قرار دے دیا. آپ ان کی منتیں کر رہی ہیں کہ پنجاب میں ہمارے احتیاطی بنے، کتنی خوفزدہ ہے؟ یوسف ڈین نوٹ کو کیا خوفزدگی ہے؟ خوفزدہ تو حکومت ہے جو خود ہی ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیتی ہے، پھر خود ہی اس کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اتحادی بننے کی کوشش میں ہے. یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. جی جی پھر پرچہ ہمارے خلاف بنا دیں. اگر دوائیوں کا اضافہ میں نے کیا تو میں حاضر ہوں پرچے کے لیے، بالکل حاضر ہوں. چیئرمین نیب کو چیلنج کرتا ہوں پرچہ بناؤ. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ چوروں کے نام نکالنے چھوڑ دو. جس کو وزیر اعظم نے نکالا ہے چوری کرنے پر، جس کو منسٹری سے علیحدہ کر دیا گیا، اس کو چیئرمین نیب کہتا ہے جی یہ چور نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے، کوئی زمینیں شمینیں دی ہوں گی تو اس کو نام نکال دیا اور بڑے چوری چھپے سے نکال دیا. لیکن یہ باتیں رکے گی نہیں، چھپے گی نہیں. کل اسی چیئرمین نیب کو ان عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ نیب نام کیوں نکالا تھا. ان پروسیکیوٹروں کو بتانا پڑے گا کہ جعلی کیس کیوں بناتے تھے. انویسٹیگیشن اثر ان کٹانوں میں کھڑے ہوں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ کیا ظلم انہوں نے ملک کے ساتھ کیے ہیں. یہ وقت دور نہیں ہے. بھائی صاحب کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا، آپ نے بھی شرکت کی، اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ شرکت کی، پرائم منسٹر نہیں آئے. کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے کل کے اجلاس میں بھی نہیں آئے؟ نہیں، وہ مصروف تھے، وہ چینی کم کرنے کی کوشش میں تھے. پروفیسر صاحب آج کل چینی ڈھونڈتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا کی مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے، تو اس میٹنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بھائی صاحب یہ بتائیں، حکومت تحریک طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے 2023 میں، کہ تحریک طالبان سیاسی جماعت بن کر سامنے تو نہیں آئے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. جی ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے. پیٹرول مہنگائی پہ کیا بولیں کہ حکومت بولتی ہے عالمی منڈی میں مہنگی ہو گئی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ عالمی منڈی میں مہنگی ہوئی ہے تو پہلے بھی مہنگی رہی ہے. $120 کا بھی برینٹ رہا ہے، آج تو 85 کے قریب ہے. یہ صرف نااہلی ہے اور کرپشن ہے اس حکومت کی، جو آج ملک میں مہنگائی کا ایک سیلاب ہے. ویسے 10 کا الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے، اسمارٹ ڈاک اور 2 سال کے بارے میں بہت ساروں کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو ایک طرف کہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے اور جو اب رگنگ سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا پریکٹس صاحب کو کیا ایکشن لینا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی مشکلات ہیں جو خود دھوکہ کرتے ہیں ان کو نکال پھینک؟ کہ پرائم منسٹر نے خود وہاں بھیجے تھے. یہ سارا کھرا سیدھا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پہ جاتا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس ملک کی عدلیہ دیکھ رہی ہوگی. جو عدلیہ ایک وزیر اعظم کو نکال سکتی ہے اقامہ رکھنے پر، اس کو ملک کی سب سے بڑی کرپشن نظر نہیں آتی. جہاں آئین توڑا گیا ہے، یہ حکومتی سازش ہے. یہ صرف الیکشن میں
کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، سازش ہوئی ہے۔ حکومت کے افسران، سیاسی پارٹی کے لوگ وہ میٹنگیں کرتے رہے ہیں، سازش بناتے رہے کہ الیکشن ہم نے کیسے چوری کرنا ہے۔ انتظامیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، گورنمنٹ کے اہلکار ان کے ساتھ۔ یہ آج حالات ہے ملک کے، لیکن آج ہم سب خاموش بیٹھے ہیں، آنکھیں ہماری بند ہیں۔ بھائی صاحب، سال 2022 الیکشن کا سال ہے یا حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے؟ الیکشن پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی ہو سکتے۔ میں پیشن گوئیوں والا آدمی نہیں ہوں، وہ پوڑیوں والے پل پہ وہ طوطے بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں۔ آئندہ حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ بھائی صاحب، آئندہ حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ جی